चैरिटी के ताउन से पेश करता है माह रमजान का स्पेशल प्रोग्राम। अगर अल्लाह तुझे किसी मुसीबत में डाले तो खुद उसके सिवा कोई नहीं है जो उस मुसीबत को टाल दे, और अगर वो तेरे हक में किसी भलाई का इरादा करे तो उसके फजल को फेरने वाला भी कोई नहीं है। सूरह यूनुस आयत नंबर 107। अल्लाह से कुर्बत के लिए खास है रमजान, हर साहिब ईमान की मीरास है रमजान। रमजान क्विज, तरतीब व पेशकश सैफ रहमान। रमजान क्विज, रमजान क्विज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रमजान क्विज का 13वां हल्का सुनने वालों की खिदमत में हम दोनों साथियों डॉक्टर फौदिया शफीक और सैफुर रहमान का सलाम व तहियात। सामीन, आज हम जिस दुआ को प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं ये सही मुस्लिम से इसका मतन लिया गया है और इसके रावी हैं हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते और तशहुद और सलाम फेरने के दरमियानी हिस्से में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे। इसी तरह बुखारी में इस रिवायत को लिया गया है तो वहां इसका तर्जुमा या इसका मफहूम यह बयान किया गया है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ नमाज के बाद यानी सलाम फेरने के बाद मांगा करते थे। तो दोनों सूरतें ले लेते हैं। अक्सर इसकी अक्सरियत कह ले या अक्सर हम जो अब तक पढ़ते आ रहे हैं वो यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नमाज का इख्तिताम यानी सलाम फेरने से पहले सबसे आखिर में ये दुआ पढ़ा करते थे। दुआ थोड़ी सी तवील है इसलिए इसे भी हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। दुआ है कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली मा क़द्दमतु व मा अख़्ख़रतु व मा अस्ररतु व मा अअलनतु वमा असरफ्तु वमा अंत अअलमु बिही मिन्नी अंतल मुक़द्दिमु व अंतल मुअख़्ख़िरु ला इलाहा इल्ला अंत। आज के हल्के में अगर हम रोक ले यहाँ पर वमा असरफ्तु यहाँ तक, चूंकि छोटे छोटे जुमले एक साथ एक तरतीब से आते जा रहे हैं तो अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली मा क़द्दमतु वमा अख़्ख़रतु वमा असररतु वमा अअलनतु वमा असरफ्तु यहाँ तक आज के हिस्से में शामिल कर लेते हैं और बाकी उसके बाद थोड़ा सा जो लंबा जुमला आ रहा है उसको हम वहाँ उसको फिर कल के हल्के के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा, आज की दुआ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी तफसील के साथ अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब की है या आप करते हैं, इस दुआ के जरिए करते थे कि आपने फरमाया कि ए अल्लाह तू मेरे वो गुनाह माफ फरमा दे, तू मेरे वो गुनाह बख्श दे जो पहले मुझसे हो चुके हैं। माँ कद्दम तू के माने ये भी हैं कि जो खता, जो निस्यान, जो गुनाह, जो तकसीर मुझसे हो गई है अब तक, तू उसे माफ फरमा दे। तू बख्शने वाला है। एक इंसान का हर वो काम कि जिसका मुआखजा हो सकता है, अगर उसपे जो कुछ भी मुझसे हो गया है तो तू उसे माफ फरमा दे, तू मुझे उसपे बख्श दे। दूसरा लफ्ज है वमा अख़्ख़रतु। ये काफी इसका जो लफ्जी तर्जुमा है वो तो ये कि बाद में आने वाले या बाद के गुनाह, पहले वाले गुनाह भी बख्श दे और बाद वाले गुनाह भी बख्श दे। लेकिन इस दूसरे लफ्ज में वमा अख़्ख़रतु में एक बहुत खौफनाक मफहूम भी शामिल है और वो मफहूम ये है कि मेरे वो तमाम गुनाह जो मेरे मरने के बाद भी मेरे अज़ाब में या मेरे गुनाहों में इजाफे का जरिया बनते रहेंगे, मैं उनसे भी तुझसे माफी तलब करता हूं या तू मेरे वो गुनाह भी माफ कर दे।
انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے جس کو ہم صدقہ جاریہ کہتے ہیں، اسی طرح کوئی اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے، اس سے جتنے لوگ مستفید ہوتے ہیں وہ اس کی نیکی بھی لکھے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان برا طریقہ اختیار کرتا ہے اور بعد والے اس برے طریقے کو اپناتے ہیں، تو جب تک رہتی دنیا تک جتنے لوگ اس برے طریقے کو اپناتے چلے جائیں گے، ان سب کا وبال ان کے ساتھ ساتھ اس فرد کو بھی ہوگا جس نے وہ برا طریقہ ایجاد کیا ہے۔ اور آج کل تو یہ برے طریقے اتنے آسان ہو گئے ہیں کہ ڈر لگتا ہے کہ کیا بنے گا۔ چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر اگر آپ نے کوئی غلط تحریر لکھ دی، کوئی غلط تصویر اپلوڈ کر دی، تو دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی جب اس تصویر کو، اس تحریر کو، اس غلط تحریر کو، اس گالی کو، اس گندے لفظ کو لوگ پڑھتے جائیں گے، لکھنے والے یا اپلوڈ کرنے والے کے گناہ میں وہ اضافے کا ذریعہ بنتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعا میں یہ لفظ استعمال فرما کر ہم پر بہت کرم فرمایا ہے کہ اے اللہ تو بعد والے گناہ بھی معاف فرما دے جو میرے مرنے کے بعد بھی میری اذیت کا ذریعہ بن سکتے ہیں، تو اے اللہ میں ان سے بھی تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اور ایسے میں انسان کو یہ کوشش کرنا ہوگی کہ جو برا طریقہ اس نے ایجاد کیا تھا اس کا سد باب کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرے۔ اگر وہ اسی طرح چھوڑ کے چلا گیا تو پھر کافی معاملہ سنگین ہو سکتا ہے۔ تیسری دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مانگی ہے کہ وما اسرفت، آپ نے اردو میں بھی ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں اسراف یعنی فضول خرچی۔ یہاں پر یہ ہے کہ وما اسرفت یعنی ہر وہ کام جس سے میں حد سے تجاوز کر گیا ہوں۔ ایک کام ہے وہ اسی حد تک رہنا چاہیے تھا، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے تھا، تو میرا جو بھی عمل ایسا کہ جو میں جس میں حد پار کر گیا ہوں، اے اللہ تو میرے اس گناہ کو بھی، اس خطا کو بھی، اس غلطی کو بھی معاف فرما دے۔ اس کے بعد انت المقدم و انت المؤخر، اس کو ہم کل تک کے لیے چھوڑ لیتے ہیں تاکہ کل کے لیے بھی کچھ معلومات آپ نے ہم پیش کر سکیں انشاءاللہ تعالی۔ اور یہاں اس سلسلے کے ایک اہم بات، چونکہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کچھ کوئی قیمت پڑ جائے، کوئی اس کی وقت ہو جائے، کوئی اللہ تعالیٰ اس کے کسی ایسے کام سے خوش ہو جائے کہ اس سے راضی ہو جائے۔ ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا مقام ہے کیا؟ اس کے دو ہیں طریقے جاننے کے۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا کیا مقام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ضرور، میں ضرور جاننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ جواب دیا تھا کہ تمہارے پاس اللہ کا کیا مقام ہے، تم نے اللہ کو کتنی اہمیت دے رکھی ہے، جتنی اہمیت تم نے دے رکھی ہوگی، جو مقام تم نے اللہ کو اپنے دل میں، اپنے آپ میں اللہ کو دے رکھا ہوگا، وہی مقام تمہارا اللہ کے پاس ہوگا۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے۔ لیکن ایک اور جواب بھی اس میں دیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا مقام جاننے کے لیے اگر آپ متمنی ہیں تو پھر ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ یا خود آپ کیا کام کر رہے ہیں، کن مشاغل میں آپ مصروف رہتے ہیں، کون سی آپ کی دلچسپیاں کن کاموں میں ہیں، آپ کا دن رات کن کاموں میں گزرتا ہے۔ کہیں ایسے کاموں میں تو نہیں کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ اگر وہ اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، جو آپ کے روزمرہ کے جو معمولات ہیں ان میں اگر کوئی ایسا کام ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا آپ کا مقام نقصان یعنی تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ قدم قدم پر خوف آخرت کو میں اپنے لیے اس کو شامل کر کے بات کرتا ہوں کہ ہم اگر خوف آخرت کو ذہن میں رکھتے ہوئے قدم قدم پر سوچتے رہیں گے، بار بار اس خیال کو تازہ کریں گے،
تو پھر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ مقام ہمارا بن جائے گا بإذن اللہ تعالیٰ۔ اب آتے ہیں 13ویں پارے کے طرف۔ 13ویں پارے میں اس کا آغاز ہی براءت سے کیا گیا ہے، نفس کی براءت، یعنی براءت ایک تو وہ جو سورہ توبہ میں ہے نا کہ براءت من اللہ ورسولہ، وہ والی براءت یہاں پر نہیں ہے، یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور پوری جو سورہ یوسف ہے اس کا یعنی درمیانی حصہ تقریباً پہنچتا، بلکہ درمیان سے تھوڑا سا آگے کہہ لیں۔ اس میں جو جس آیت سے یہ 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے اس آیت کے حوالے سے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم، یہ آیت نمبر 53 ہے۔ اب اس میں اس آیت کے لیے مفسرین کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے، دونوں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے، بلکہ کافی بڑی تعداد کہہ لیں، عرب ملکوں میں زیادہ تر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ یہ جو عبارت ہے، یہ جو جملہ ہے، یہ عزیز مصر کی بیوی کی زبانی ہے، خاتون کی زبانی ہے، جس کا واقعہ پیش آیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، جسے ہمارے ہاں عام طور پہ زلیخا جسے کہا جاتا ہے، کہ اس زلیخا نے یا اس خاتون نے، عزیز مصر کی بیوی نے یہ بات کہی تھی کہ میں اپنے بارے میں یہ نہیں کہتی کہ میں جی بالکل میرا نفس مستحکم ہے اور میں اس میں بری ذمہ ہوں کسی بھی ایسی برائی سے، اور دوسری رائے جو آتی ہے وہ خود حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے ہے یا ان کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا، نفس کا تو کام ہی برائی کا حکم دینا ہے یا برائی پر ابھارنا ہے یا برائی کی طرف مائل کرنا ہے۔ مختلف سٹیجز اس کی ہوتی ہیں، کسی جگہ کسی کا نفس اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ اسے اشارہ بھی کرتا ہے تو یہ حکم سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرنے لگتا ہے، اور کوئی اپنے نفس کو مار کے رکھتا ہے تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہلکا سا وہ اشارہ دیتا ہے اور ہلکا سا اس کو مائل کرتا ہے کہ تھوڑا کر لو، کوئی بات نہیں، تھوڑا ایسا ہو جانے دو۔ تو اگر دونوں طرف سے اس کو لے لیا جائے تو بھی یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کسی ایک رائے پر اڑ جائیں کہ نہیں یہ صرف یوسف علیہ السلام ہی کا فرمان ہے، انہی کی زبانی ہے یہ جملہ کہا گیا ہے، یا یہ کہ خواتین کے حوالے سے یا خاتون کے حوالے سے یہ بات کہی جائے کہ یہ انہی کا کہنا ہے۔ دونوں کے دلائل اسی سورت کی جو مختلف آیات ہیں ان سے لیے گئے ہیں۔ کہ اگر خاتون کے حوالے سے لیا جائے تو وہ کہتی ہے کہ لست ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری ذمہ نہیں قرار دیتی، کہ نفس تو ہمیشہ برائی کی تمنا کرتا ہے، برائی پر ابھارتا ہے، اسی لیے مجھ سے بھی یہ کام ہو گیا کہ میں نے ان کو اس برے کام کے لیے ابھارا تھا، ان کو ورگلانے کی کوشش کی تھی۔ اور اگر اس عبارت کو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے لیا جائے تو یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کی برات کا اظہار نہیں کرتا، انسان ہوں اور انسان ہونے کے ناطے سے دل میں خیال آ سکتا ہے اور آیا ہے، لیکن خیال آ جانے کے بعد اللہ کا خوف لاحق ہو گیا اور میں نے اس برے کام سے اپنے آپ کو بچا لیا، میں اس طرف آگے نہیں بڑھا۔ اس میں اگر وہ جو لفظ استعمال کیا نا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، کہ اس نے بھی ارادہ کر لیا اور اس نے بھی ارادہ اس میں شامل ہو گیا، لیکن یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بتایا گیا کہ ولیکن انہوں نے اپنے رب کے برہان کو، اپنے رب کی دلیل کو، اپنے رب کی نشانی کو دیکھ لیا اور وہ رک گئے اس کام سے۔ اس میں بھی مفسرین نے اتنی زیادہ بحثیں کی ہیں اور
لگتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی کر دی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اگر یہ لفظ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے ہے تو پھر تو اس میں کوئی منفی رنگ سرے سے ہے ہی نہیں, اور اگر یہ خاتون کی طرف سے ہے تو پھر اس میں اس کے نفس کا دخل ہے. یعنی اس طرح کی وضاحتیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو بہت واضح طور پہ کہا ہے, دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا ہے. اور اس میں آج سے تقریباً 40-45 سال پہلے ڈاکٹر یوسف قرضاوی صاحب کا ایک لیکچر سنا تھا مسجد ندوہ میں. لیکچر نہیں بلکہ ایک وہاں حلقہ ہوتا تھا قرآن پاک کا, تو اس میں یہی مسئلہ چھڑا تھا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہم جو لفظ ہے عربی میں کہ ایک خیال آ جانا, ایک خواہش کا پیدا ہو جانا, یہ بالکل فطری امر ہے. اور اس میں یوسف علیہ السلام کے حوالے سے یہ سوچنا کہ ان کے ہاں یہ تصور ہی نہیں آیا, خیال ہی نہیں آیا, جی ہی نہیں چاہا, تو جی ہی نہیں چاہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو پھر نامرد ہوئے, اور نامرد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. نبی میں اس طرح کی خامی نہیں ہو سکتی, یہ خامی ہے. تو اس لیے اس کو اسی طرح لیا جائے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اس کے دل میں بھی آیا اور اس کے دل میں بھی یہ بات آ گئی تھی. اور دونوں میں آخر میں پھر یہ ہے کہ اگر ہم جس طرح مولانا ابوالعلا مودودی صاحب نے اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف کہا ہے کہ یہ جملہ ان کی طرف سے ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. عزیز مصر کی بیوی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ یوسف علیہ السلام کے انجام کے بارے میں تو تفصیل سے بتایا گیا نا کہ وہ انہوں نے جیل بھی بھگت لی, اور پھر بعد میں وہ وہاں کے خادم بھی بنا دیے گئے, اور اس کے بعد پھر ان کے پوری فیملی وہاں آ گئی, اور جو تفصیلات ہیں. لیکن عزیز مصر کی بیوی کے حوالے سے اگر ہم دوسری تفسیر کو مان لیں, اور وہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, تو پھر یہ ہے کہ اس خاتون نے توبہ کر لی تھی, اور توبہ کے اظہار اپنے ان الفاظ میں کیا تھا کہ اب تو بات پوری طرح کھل کر سامنے آ چکی ہے, میں نے ہی یہ گناہ مجھ سے سرزد ہوا تھا, میں نے ہی یہ کوشش کی تھی کہ اس کے ساتھ اس کو راغب کروں یا اس کو ورگلاؤں, اور اپنے اس کوتاہی کا اس نے اعتراف کر لیا. اور پھر یہ اگر اس کے ساتھ میں یہ بھی کہ لیکن میں خیانت کرنے والی نہیں, اور میں تو یہ جو آیات آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پھر اپنے جب بات ساری کھل گئی اور سب کچھ عیاں ہو گیا, نمایاں ہو گیا, اور انہوں نے اپنا اعتراف کر لیا, تو پھر وہ معافی کی طرف چلی گئی بات. اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے. پھر سامعین, دنیا کے ہر کام کا, ہر عمل کا جو انجام ہو بہتر ہو, یہی نتیجہ خیز ہوتا ہے, یہی مطلوب ہوتا ہے. اگر انجام اچھا ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے, اگر انجام برا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ناکام ہو گئے. تو اصل سبق تو آخری نتیجے میں ہوتا ہے کہ انجام کیا ہے, آخری نتیجہ کیا نکلتا ہے. اگر ایک انسان مرنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتا ہے, غرغرہ آنے سے پہلے کی جو زندگی ہے اس میں بھی اگر وہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے اور اپنی زندگی کو سنوار لیتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا انجام, اس کی موت اگر ایمان پر ہوتی ہے, اسلام پر ہوتی ہے, نیک عمل کرتے ہوئے وہ دنیا سے جاتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دے گا, جنت میں داخل فرما دے گا. لیکن اگر اس نے توبہ نہیں کی اور مرنے سے پہلے بھی توبہ نہیں کی, تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس کا انجام برا ہو گیا. تو جس کا انجام برا ہو گیا اس کا آخرت میں بھی انجام برا ہوگا. اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو غلط کام کرتے چلے جاتے ہیں, اسی میں ان کی موت ہو جاتی ہے, تو وہ پھر ان کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا. لیکن اگر غلطیاں ہو گئی اور انسان نے اپنے آپ کو جھنجھوڑا کہ میں کس راستے پر جا رہا ہوں, مجھے اس راستے سے رکنا ہے ورنہ میں سیدھا آگ میں جا گروں گا, تو جو روک لیتا ہے اور روکنے کے بعد اس نے اپنی اصلاح کی کوشش کی اور ابھی کر ہی رہا تھا کہ اس کی موت آ گئی, تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دے گا, کیونکہ اس نے صراط مستقیم کو, سیدھے راستے کو اپنا لیا تھا, اس پر چلنا شروع کر دیا تھا. تو اللہ اتنا رحیم ہے, اتنا کریم ہے کہ وہ پھر معاف کر دیتا ہے. لیکن ہمارا معاملہ جو ہم اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں, بر صغیر کے معاشرے کی یا عام امت اسلامیہ کی, ہمارے ہاں ایک بہت بڑی تعداد
ایسے لوگوں کی ہے جو بیچارے اس مصیبت میں پڑے رہتے ہیں کہ نہیں وہ جب وقت آئے گا نا اللہ بہت معاف کرنے والا ہے, وہ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ کو اتنا معمولی نہ لیا جائے. اللہ بہت طاقتور ہے اور بہت غصے والا ہے. اس کے سزا بھی بہت سخت ہے. اگر اس کا انعام بہت سخت ہے, وہ رحمت بہت زیادہ ہے, رحیم بہت زیادہ ہے, تو اس کے سزا بھی بہت سخت ہے اور بہت سخت عذاب ہے اس کا. تو کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے حوالے سے جتنی باتیں بتائی ہیں ان کو اس پس منظر میں لیا جائے جس پس منظر میں وہ بیان کی گئی ہیں, کہ اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے اور غلطی کے فوراً بعد تم میری طرف رجوع کر لیتے ہو تو پھر میں معاف کر دیتا ہوں, میں بہت معاف کرنے والا ہوں. لیکن اگر بس چلتی جا رہی ہے, گاڑی چلتی جا رہی ہے, پتہ نہیں کس لمحے کتنے لوگ اس طرح دنیا سے چلے گئے, تو ان کے بارے میں, ان کے انجام کے بارے میں تو اب ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. تو اپنے بارے میں جو لوگ زندہ ہیں, جو سن رہے ہیں, ان میں سے ہر ایک فرد یہ کوشش کر لے کہ اپنی اصلاح کی طرف زیادہ توجہ دینا شروع کر دے. آج کل تو ویسے بھی کورونا پھیلا ہوا ہے, دھڑا دھڑ لوگ جا رہے ہیں, تو یہ رفتار, جانے کی رفتار ذرا تیز ہو گئی ہے, تو ہمیں اپنی اصلاح کی رفتار کو تیز کر لینا چاہیے. پھر سامعین, مشکلات اور غموں کے وقت اللہ کے حضور فریاد, کچھ لوگ ہیں جو پریشانی کے وقت بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے, کہتے ہیں ہم برداشت کر رہے ہیں, صورتحال ہے, مشکلات ہیں, مسائل ہیں, حل نہیں ہو رہے, لیکن بس اب ایک تکلیف سہ رہے ہیں, برداشت کر رہے ہیں, لیکن اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو اسی اذیتوں میں ڈالتا چلا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ ان کی مشکلات پہ مزید اضافہ ہی ہوتا چلا جائے. اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے, اللہ تعالیٰ مشکلات میں ڈالتا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے, اللہ سے مانگا جائے, اللہ سے دعا کی جائے کہ یا اللہ تو یہ مشکل آسان فرما دے, میرا یہ مسئلہ ہے, یہ حل نہیں ہو رہا. دنیا میں ہمیں کتنے مسائل درپیش ہیں, ہم سب کے مسائل ہیں, ہمیں اپنے مسائل کے اللہ کے حضور پیش کرنے چاہیے. اور اگر مشکل حالات میں بھی اور پریشانی کے وقت بھی اگر کوئی اللہ کی طرف نہیں جاتا ہے تو پھر تو وہ بہت بدبخت انسان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے تصور سے, اس طرح کے انجام سے محفوظ رکھے اور اس طرح کے عمل سے محفوظ رکھے. پھر سامعین, حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹا یعنی یوسف علیہ السلام, وہ پہلے بچپن میں ہی بھائیوں کے ہتھے وہ کہیں غائب ہو گئے. ابا جی کو تو نہیں پتا تھا, یعقوب علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ میرا یوسف کہاں ہے. پھر بعد میں ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ دوسرا بیٹا بھی جو ان کے یوسف علیہ السلام کے سگا بھائی تھا, بنیامین, اس کو بھی بلا لیا یوسف نے جب وہ مصر میں بادشاہ تھے یا مصر میں وزیر خزانہ تھے. تو اب اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر رہے ہیں, اس میں کہتے ہیں کہ میں تو جی اللہ کے انما اشکو بثی و حزنی, میں اپنا غم اور اپنے دکھ کو اللہ کے حضور پیش کر رہا ہوں. وَإِلَى وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. تو یہاں ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ ہم تو یہی جانتے ہیں کہ جب کوئی مشکل پیش آتی ہے, کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے, تو مسلمان ہمیشہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں نہیں پڑھا تھا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا مفسرین کی طرف سے کہ یہ جو جملہ ہے نا, انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ ایک بہت بڑا انعام ہے, اور یہ انعام صرف امت اسلامیہ کو یا امت محمدیہ کو ملا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ انعام دیا گیا ہے. ان سے پہلے کے انبیاء کو یہ جملہ عطا نہیں کیا گیا تھا. اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور جب کبھی بھی کوئی پریشانی لاحق ہو تو ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. اور اگر ساتھ میں یہ پڑھ لیں کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی ہادہ واخلف لی خیرا منہا, تو اللہ تعالیٰ اس انجام کو, اس مصیبت کو بدل دیتا ہے, انجام بہتر فرما دیتا ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیمار ہو گئے, اور کچھ لوگ یا کچھ صحابہ ان کی عیادت کے لیے گئے, تو وہ کرا رہے تھے تکلیف سے.
تو انہوں نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ابو حسن کیا آپ بھی اس طرح یعنی واویلا یا شور یا کراہنا اس طرح کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بڑا پیارا جواب دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا علیہ السلام نے. انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بہادر نہیں بنا سکتا. جی اللہ نے ایک پریشانی دی ہے, ایک بیماری دی ہے, اور میں کہوں کہ نہیں میں تو برداشت کر سکتا ہوں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. نہیں, اللہ نے بیماری دی ہے تو میں اللہ کے سامنے ہی پھر میں گڑ گڑاؤں گا بھی, میں آہو بکا بھی کروں گا, میں درخواست بھی کروں گا, اور میں ہائے ہائے بھی کروں گا تاکہ اللہ میری آواز سن لے اور مجھے اس بیماری سے, اس مشکل سے نجات عطا فرمائے. قرآن پاک میں بہت سے قصص یعنی کہانیاں, واقعات بیان کیے گئے ہیں, من گھڑت نہیں بلکہ حقیقی واقعات بیان کیے گئے ہیں. ان سے ہم کیا عبرت لے سکتے ہیں؟ عمومی طور پر ہم بتا سکتے ہیں کہ ہمیں کیا عبرت لی جانی چاہیے یا کیا عبرت حاصل کرنی چاہیے. ہر واقعے کے لحاظ سے اس میں جہاں جہاں منفی کردار آ رہے ہوں تو انسان یہ کہے یا مسلمان یہ سوچے کہ مجھے اس طرح کے منفی کرداروں والا کام بالکل نہیں کرنا, مجھے پازیٹو مثبت کردار جو آ رہے ہیں ان کے ساتھ دینا ہے, اور مجھے اچھے کام ہی کرنے, نیکی کی طرف ہی مجھے جانا ہے, اور منفی کاموں سے مجھے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. یہ ہے تمام واقعات میں ایک عمومی عبرت کا پہلو جس کو پیش نظر رکھا جانا چاہیے. صرف سن کے ہی جس طرح ہمارے ہاں بر صغیر میں کچھ علاقوں میں یہ پرانی ریت چلی آ رہی ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر وہ بیٹھ کے یوسف اور زلیخا کا قصہ سناتے ہیں, اور ساری بارات اور سب لوگ بڑے انہماک سے سنتے ہیں, اور اس کے بعد اٹھ کے چلے جاتے ہیں. کیا عبرت لی؟ کچھ نہیں لیا. کچھ کسی نے آنسو بہا لیے, کسی نے یہ ہو گیا, اچھا پھر یہ ہو گیا, پھر کیا ہوا تھا. قصے کہانیاں صرف کہانی ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں بلکہ یہ عبرت کے لیے قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں. پھر سامعین, سورہ یوسف کے بعد سورہ الرعد شروع ہو جاتی ہے, اور سورہ الرعد میں اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اطمینان کا ذکر فرمایا ہے, جو بہت مشہور آیت جو ہم اکثر سنتے بھی ہیں, کوٹ بھی کرتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے, دل مطمئن ہو جاتے ہیں. تو ایک سوال اٹھا ہے کہ اس سے پہلے ہم سورہ الانفال پڑھ چکے ہیں, اور سورہ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, کہ مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آ جائے تو پھر ان کے دل لرزنے لگتے ہیں. سورہ الانفال میں لرزنے والے دلوں کی بات ہو رہی ہے, اور یہاں پر اطمینان والی بات ہو رہی ہے. تو یہ ہے وہاں پر بھی اللہ کا ذکر اور یہاں پر بھی اللہ کا ذکر, تو یہ دونوں کا آپس میں ٹکراؤ تو نہیں ہے کہیں, یہ کلیش تو نہیں ہے, یہ تضاد تو نہیں ہے. اس کی وضاحت مفسرین نے ہی یوں کی ہے کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی سزا, اس کی گرفت, اس کے عقاب کا ذکر آئے تو وہاں مومن کو ڈرنا چاہیے. جہاں جہاں مومن کو یہ محسوس یا اللہ تعالیٰ کے یہ ذکر ہو رہا ہو کہ اللہ انصاف کرنے والا ہے اور اس کا حساب بہت سخت ہے, انصاف جس کے ساتھ کیا گیا اس کو وہ تو پھر گیا جہنم میں, اس کا تو جنت میں جانے والا مسئلہ ہی نہیں. ہمیں انصاف نہیں چاہیے, ہمیں اللہ سے رحمت چاہیے. اللہ کے رسول نے ہمیں یہی تلقین کی ہے, یہی ہدایت دی ہے کہ اللہ سے ہم رحمت کی طلب کریں, رحمت مانگے. تو جہاں کہیں بھی یہ حساب, یہ بات آ جائے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت سخت ہے, فوراً حساب لے لیتا ہے, یا وہ تو مکمل انصاف کرنے والا ہے, تو اس وقت انسان کو, مسلمان کو ڈرنا چاہیے, مومن کو ڈر جانا چاہیے. لیکن جہاں اس کی رحمت کا ذکر آ رہا ہو, جہاں اس کے فضل کا, اس کے کرم کا ذکر آ رہا ہو, تو وہاں پر انسان پھر دلوں میں اطمینان محسوس کرنا چاہیے اور دلوں میں اطمینان محسوس ہونا چاہیے. پھر سامعین, اسی صورت میں جن لوگوں نے
حق کی دعوت کو، اسلام کو قبول نہیں کیا، جب قیامت کے روز وہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ اگر دنیا میں جتنی پوری زمین میں جتنی دولت ہے، جتنی آسائشیں ہیں، جتنی نعمتیں ہیں، اگر ان کے پاس یہ ساری کی ساری دولت بھی موجود ہو اور اتنی ہی اور بھی ان کو مل جائے تو پھر بھی وہ تیار ہو جائیں گے کہ یا اللہ مجھ سے یہ لے لے اور مجھے تو معاف کر دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد اب معاملہ ختم. اب تم کچھ بھی پیش کرنا چاہو تم سے قبول نہیں کیا جائے گا. اس لیے جو کچھ بھی خرچ کرنا ہے، جو کچھ دینا ہے، جو توجہ کرنی ہے، اسی دنیا میں کرنی ہوگی. دنیا میں شیطان کے راستے سے ہٹ کر چلیں گے تو آخرت میں کچھ بات بن جائے گی. پھر اب وقت ذرا زیادہ ہو چلا ہے تو چلیے اب نہیں تو پھر ہماری فوزیہ یہ نا 16 نمبر 17 نمبر ان کو بادلوں اور اس کو رہنے دیے گا تاکہ ایسا نہ ہو کہ پھر سامعین کے لیے ٹائم نہ بچے. کوشش تو تھی، کوشش کر لیں کہ زیادہ معلومات جمع کریں، لیکن بات لمبی ہو گئی ہے تو آج پھر اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اور اب چونکہ ہم ہر ایک روز ایک پارہ لے رہے ہیں تو کل پھر ہم اگلے پارے کی طرف آئیں گے، 14ویں پارے کی طرف آئیں گے. یہ پھر معلومات اگر کبھی موقع ملا تو پھر کسی اور وقت اس کا ذکر ہو جائے گا. اب آتے ہیں ہم آج کے دوسرے حصے کی طرف، اور دوسرے حصے میں جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ سامعین کی ٹیلی فون کالز ہوتی ہیں اور ان کالز کے ذریعے ہم ان معلومات کو عام کرتے ہیں. سامعین، قطر چیریٹی کے تعاون سے پیش کیے جانے والے اسپیشل پروگرام رمضان کوئز کی شرائط و ضوابط سے واقفیت بہت ضروری ہے. 15 سال سے کم عمر افراد رمضان کوئز میں حصہ نہیں لے سکتے. انعام کا حقدار بننے کے بعد اگلے کسی بھی حلقے میں حصہ نہیں لیا جا سکتا. اگر کسی نے انعام جیتنے کے بعد پھر حصہ لے لیا اور دوبارہ بھی اس کا نام ڈرا میں نکل آیا تو پھر دونوں انعامات کینسل ہو جائیں گے. کسی اور کے نام سے پروگرام میں حصہ لینا خلاف قانون اور خلاف اخلاق ہے. پروگرام میں اپنا وہی نام بتائیے جو آپ کے قطری آئی ڈی میں درج ہے. انعام کا حقدار بن جانے کے بعد اپنے قطری آئی ڈی کی کاپی اور موبائل نمبر اس ای میل پر ارسال فرمائیے: ramadanquiz@urduradio.qa. رمضان کوئز میں حصہ لینے کے لیے ٹیلی فون نمبرز ہیں 44131280 اور 44874299. یہ پروگرام قطر چیریٹی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. جی سامعین، شرائط آپ نے سن لی. قطر چیریٹی کا اس کے تعاون ہے ماشاءاللہ. اور آج کے پروگرام کی پہلی کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم لسنرز. وعلیکم السلام. جی میرا نام عائشہ فیصل. جی عائشہ جی، آج کی دعا بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اعلنت وما اسرفت. ہاں عائشہ ذرا یاد کر لیجیے گا پلیز. بہت شکریہ اللہ توفیق دے. اوکے، اللہ حافظ. اللہ حافظ. فی امان اللہ. جی السلام علیکم. جی سر، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام؟ محمد اعجاز رسول بخش. جی آپ بتا دیجیے کہ آج کی دعا میں ما قدمت کے معنی کیا ہیں؟ پہلے گناہ، مطلب پہلے والے گناہ جو ہم نے جو اس کی وضاحت کی تھی کچھ اس میں سے یاد ہے یا کچھ ذہن میں بات ہے؟ نہیں سر، اتنا نہیں ہے. اچھی بات ہے. چلیے بہت شکریہ اعجاز بھائی. اللہ حافظ. فی امان اللہ. جی السلام علیکم. جی پلیز ریڈیو آف کر دیجیے. آپ کا نام؟ محمد شاہد یار محمد. جی آپ بتا دیجیے ما اخرت کے کیا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو بعد میں گناہ مجھ سے ہوئے ہیں اس کو بھی، یعنی جو پہلی زندگی میں، یعنی زندگی کے جو شروع میں جو گناہ ہوئے ہیں اس گناہ کے بعد میں جو گناہ ہوئے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ معاف. اور وہ جو بہت بنیادی نقطہ وہ زیادہ ضروری ہے وہ بیان نہیں کیا آپ نے بھائی، مرنے کے بعد والے.
ہاں مرنے کے بعد اگر انسان نے ایسا گناہ کیا ہے جس کے اثرات یا جس کے آثار اس کے مرنے کے بعد بھی باقی رہیں تو اس میں دعا میں یہ بھی یعنی مانگنے کا اشارہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دے تاکہ وہ ایک طرح سے یعنی گناہ جاریہ نہ بنے. جی اس میں یہ بات اپنے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب ہم کہیں کہ وما اخرت تو اس میں یہ تصور ذہن میں آ جائے کہ ہمارے ایسے گناہ کے ہمیں پتہ بھی نہ ہو اور وہ گناہ جاریہ بن رہے ہوں تو ان سے وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. جی بہت شکریہ. اوکے اللہ حافظ. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ کا نام؟ جی میرا نام محمد وسیم اکرم. جی آپ بتا دیجیے ما اسرفت کے معنی کیا ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اسراف فضول خرچی کو کہتے ہیں اور اس میں وہ جو ہر کام آ جائیں گے جس میں انسان حد سے تجاوز کیا ہو. جی ٹھیک. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام بتا. جی شمیمہ بانو عطیہ اللہ. جی آپ بتا دیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا مقام جاننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی اس کے بارے میں انہوں نے ایک صحابی کا قصہ بتایا تھا کہ انہوں نے آپ نے پوچھا تھا ان سے کہ کیا آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا کیا مقام ہے اللہ کے یہاں. تو انہوں نے فرمایا جی اللہ کے حضور آپ نے فرمایا کہ جو مقام تم نے اللہ کو اپنے اس میں دیا ہے تو وہی مقام آپ کا جو ہے اللہ کے پاس ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. اوکے اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اپنا نام بتا دیجیے. ریڈیو آف کر دیجیے پلیز. اسماء الرحمان. یہ آپ کال آف کر دیں کیونکہ جب سننے کے بعد بھی پھر نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب اسے ڈراپ کر دیا جائے. اگلی کال لے لیں. جی السلام علیکم. السلام. جی آپ کا نام؟ اسماء الرحمان. سوری السلام علیکم. الرحمان. پلیز ایک آواز آئے. فضی آپ کی کمال ہے، دو کال لے لیتی ہے. چلیے کوئی اب بولے. السلام علیکم. میں بولوں؟ جی بولیے. تنویر عالم. تنویر عالم. تنویر عالم. عبد المنان. جی آپ بتا دیجیے کہ 13ویں پارے کا آغاز اپنے نفس کی عبارات نہ کرنے سے ہوا ہے. یہ جملہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ دونوں کی طرف سے ہیں، یعنی جو زلیخا کی طرف سے بھی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے بھی ہے. زلیخا کے بجائے عزیز مصر کی بیوی زیادہ کرنا چاہیے. زلیخا تو ایسے زبان میں وہ چڑھ گئی سے اس کو جو چڑھ جائے اسے اتار بھی دینا چاہیے. جی بہت شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ. اگر جو دوسری کال تھی اگر وہ بھی برقرار ہو تو ان سے ہیلو کہہ دیں تاکہ بیچاری چلی گئی. جی چلیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. بھائی ذرا آپ تھوڑی دیر وقفہ دے دیجیے اور دوسری کال آ رہی ہے تو اسے لے لیتے ہیں. ذرا بولیے. السلام علیکم. جی عبید میاں بن صادق میں. عبید بھائی ذرا پلیز تھوڑا صبر کر لیجیے. تھوڑی دیر. جی سر. جی محترمہ اپنا نام بتا دیں جلدی. آپ کی وجہ سے ہم اسماء الرحمان. نہیں سمجھ میں آ رہا. پہلے بھی نہیں سمجھ میں آیا تھا اب بھی نہیں سمجھ میں آیا. کیا نام لے رہی ہیں آپ؟ اسماء الرحمان. اسماء ذل الرحمان. آسماء. جی آسماء ذل الرحمان. جی آپ بتا دیجیے عزیز مصر کی بیوی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جی عزیز مصر کی بیوی کا انجام کیا ہوا تھا؟ جی ان کا انجام یہ ہوا تھا کہ وہ مطلب وہ اپنے آپ کو مطلب اللہ کے ہاں یہ کیا تھا کہ میں بھی مطلب یہ ہوں کہ کیا ہوں کہ میں بھی گناہ گار ہو سکتا ہوں. اور محترمہ خاتون کی بات ہو رہی ہے. خاتون کی بات ہو رہی ہے. عزیز مصر کی بیوی کی بات ہو رہی ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورگلانے کی کوشش کی تھی. اس کے بارے میں بتائیے کہ اس کا انجام کیا ہوا تھا. جی چلیے بہت شکریہ. بہت شکریہ. اس سے زیادہ تو اوکے اللہ حافظ. اگلی کال لے لیں. جی سر میرا نام عبید میاں بن صادق میں. جی عبید بھائی. جی آپ بتا دیجیے کہ عزیز مصر کی بیوی کا کیا انجام ہوا تھا؟
जी उसको यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको बहकाने की कोशिश की थी, बाद में वो अंजाम की पूछ रहे हैं, वो पहली कहानी को छोड़ दे। बहकाने के मतलब अंजाम यानी एंड उसका क्या हुआ था, इख्तिताम कैसा हुआ था? देखिए वो बाद में उसी का गलती था, वो गलती स्वीकार के बाद वो माफी मांग ली थी उसने। जी बहुत शुक्रिया आपके उबैद भाई। ओके, अल्लाह हाफिज। बारकल्लाह फीकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। रियाजुद्दीन अब्दुल कादिर। क्या बता दीजिए कि असल सबक तो आखिरी नतीजे में होता है, वजाहत फरमा दीजिए। जी जो असल सबक है तो उसी का भी जो रिजल्ट है वो आखिर में होता है, तो इसकी वजाहत फरमा दीजिए। असल सबक आखिरी नतीजे में होता है, इस जुमले की क्या वजाहत फरमा सकते हैं आप? सीधे रास्ते पे चलने की कोशिश मतलब कर रहा था, मतलब फिर परेशानी के वक्त भी अल्लाह को याद नहीं करता वो इंसान। नहीं, वो तो अलग मौजू था, ये अलग मौजू है। आपने जुमला स्टार्ट सही लिया है, लेकिन अब आगे किस तरफ जा रहे हैं वो जरा। सीधे रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहा था, फिर क्या हुआ? फिर वो भटक गया, तो वो फिर यानी उसका अंजाम बुरा हो गया। जी उसका अंजाम फिर आखिर में बुरा हो गया। जी बस कोई अच्छा अंजाम नहीं किसी का अंजाम हुआ? कोई अच्छे अंजाम वाली बात कीजिए ना भाई, कोई अच्छे अंजाम की तो बात हो सकती है ना भाई। जी अगर अच्छा भी किया तो उसका अंजाम अच्छा ही होगा, अगर बुरा करके जाएगा तो। ये तो आप किसी और तो जा रहे, चलिए। ओके बारकल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। आपके जॉब को 50-50 है, ले लेते हैं अब। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। शम्सुज़्ज़हा मोहम्मद लुक़मान। जी आप बता दीजिए कि मुश्किलात और गमों के वक्त अल्लाह के हुजूर फरियाद क्यों जरूरी है? इसलिए कि अगर मुश्किलात और गम के वक्त अल्लाह ताला को याद नहीं करता तो फिर अल्लाह ताला जो है उसको मुश्किलात में डालता ही चला जाता है, और अगर उसके तरफ रुजू कर लेता है, अल्लाह ताला से तौबा करता है, तो फिर अल्लाह ताला जो इस मुश्किलात को खत्म करके उसके लिए आसानी जो है। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। आपकी कॉल में शोर बहुत, खड़खड़ाहट बहुत ज्यादा की आपने, धमाके कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आफ्ताब आलम। अब्बा जी के नाम बता दें। आफ्ताब भाई, हेलो। अब्बा जी के नाम बता दें। आफ्ताब। ताज मोहम्मद। जी ये आप बता दीजिए कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि राजिऊन क्यों नहीं कहा? हजरत याकूब जब उनके दोनों बेटे चले गए, वो रो रहे हैं, उनकी आंखें सूज गईं, आंखें सफेद हो गईं, तो उन्होंने इन्ना लिल्लाह क्यों नहीं पढ़ा? वो इनका टॉफ हो गया, चले गए। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी आपका नाम? जी मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। जी मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। जी आप बता दीजिए कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन क्यों नहीं पढ़ा? जी सर भाई ये फरमा रहे थे कि ये जो है उम्मत मोहम्मदिया ही को ये नवाजा गया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का जो है लक़ब जो है पहले के कौमों में लक़ब नहीं हमारा, नेमत है। जी ये नाम जो है ये बहुत बड़ा इनाम है जो उम्मत मोहम्मदिया ही को नवाजा गया है, तो इसलिए जी जज़ाकल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। अगली कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। मैं मोहम्मद फिरोज अली जमराती साहब। अब अभी बता दें कि जीके की तरफ जाना, क्योंकि जीके ही मेरे से पूछ ले आज, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी रहा। हाँ, ये वैसे भी जीके के लिए जो मुश्किल सवाल होगा ना वो आपके लिए चुन के लाएंगी फौजिया। ऐसी बात नहीं है फिरोज साहब जी। आप बता दीजिए कि 100,000 में कितने जीरो होते हैं? इसमें जो है 3 होते हैं। 100,000 100 और उसके बाद 1000 होते हैं। जी 1000। कितने भाई? कितने?
3 होते हैं इसमें ना? नहीं, फिर दोबारा से 100,000 मैं देखिए अलग अलग करके बता रही हूँ, फिर डांट पड़ जाएगी। 100 अलग कर दीजिए, 1000 अलग कर दीजिए। 0.30 जी, तो कितने हो गए? 20 + 30। ये 10,000 हो गए ना, 50 हो गए। अब मैं उस तरफ देख नहीं रही, मुझे डांट पड़ जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इतनी ज्यादा हेल्प नहीं करते। अब नहीं करूँगी। ठीक जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम मोहम्मद सानी अंसारी खलील अंसारी है। सॉरी, मोहम्मद क्या? मोहम्मद सानी खलील अंसारी। जी मोहम्मद सानी साहब जी, अब आप बता दीजिए कि आज की दुआ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा जी मगफिरली मा कद्दमतु व मा अखरजतु अखरतु व मा असररतु व मा अलनतु व मा असरफतु। जी, ये आप पढ़ रहे थे या आपको याद इस तरह है भाई? जी पढ़ रहा था। प्लीज याद कर लीजिएगा सानी भाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम सलाम। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अलमास अब्दुल गफूर। जी अलमास जी, आप बता दीजिए कि हजरत अली अलैहिस्सलाम के कराहने पर एतराज करने वालों को क्या जवाब दिया हजरत अली अलैहिस्सलाम ने? जी, उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को अल्लाह के सामने बहादुर नहीं बना सकता। अल्लाह ही मुझे ये हमारी मतलब वो अल्लाह ही हमें इस परेशानी से निकालेगा कि वो अल्लाह के सामने अपने आप को बहादुर नहीं बना सकते, इसलिए वो अल्लाह के सामने करा रहे थे। जी, बहुत शुक्रिया आपका। माशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जो सुनने वाले बच्चे हैं ओए धमाका करके गई लड़की, मैं तारीफ करने लगा था। जी, अगली कॉल ले ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, आपका नाम? अबू ताहिर इब्राहिम। सॉरी, अबू ताहिर इब्राहिम। अबू ताहिर। आपका नाम अबू ताहिर है या कुनीत अबू ताहिर है? नहीं, नाम ही है। अच्छा, नाम ही है अबू ताहिर इब्राहिम। जी, आप बता दीजिए कि कुरान पाक में बयान किए गए किस्सों से हम क्या इबरत ले सकते हैं? इसमें तो बहुत सारे है, तो उसमें से मनफी चीजों से अपने आप को बचाया जाए, ये तमाम वाकयात में यही इबरत का पहलू होना चाहिए। जी, मनफी और मुस्बत दोनों का जिक्र कीजिए ना भाई, दोनों की वजाहत कीजिए। अगर मनफी चीजों से अपने आप को बचाया जाए और मुस्बत चीजों को अपने अंदर लाया जाए। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। उससे वो इबरत हासिल करे। ठीक है, जो मुस्बत चीजें है उसका। जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद जौहर। जी, आप बता दीजिए। मोहम्मद जौहर। पूरा नाम बताइए। कल तो आपने अब्बाजी के नाम पे बताया था, आज नहीं बता रहे? कल नहीं, परसों। मोहम्मद जौहर अब्दुल हन्नान। अब्दुल हन्नान। हर रोज वही नाम बताना है आपको। जी, आप बता दीजिए कि सूरह अर्राद में आया है कि अल्लाह के जिक्र से दिल मुतमईन हो जाते हैं, और सूरह अनफाल में कहा गया कि लरज़ जाते हैं। ये तजाद क्यों है? जी जी, अल्लाह के जिक्र से दिल मुतमईन हो जाते हैं, सूरह अर्राद में ये फरमाया गया, और सूरह अनफाल में ये कहा गया कि दिल लरज़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? वहाँ पर भी अल्लाह का जिक्र है, यहाँ पे अल्लाह का जिक्र है। वहाँ लरजते हैं, यहाँ इत्मीनान नसीब होता है। तो ये जाहिरी जी, हर वक्त में अल्लाह से डरना चाहिए। नहीं, ये तो जवाब ना होगा ना। आप उसकी वजाहत कीजिए कि किस मौके पर डरना है, किस मौके पर इत्मीनान करना है, वो किस बात पे आपको इत्मीनान नसीब होता है, किस बात पर आपको डर लगता है, लरज जाता है दिल, उसकी तरफ आइएगा तो जवाब मिल जाएगा। ये थोड़ा जहर में नहीं है जवाब। अच्छी बात है भाई, चलिए अगली दफा इंशाल्लाह सही। बहुत शुक्रिया आपको जौहर भाई। ओके, अल्लाह हाफिज। जी, अगली कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मैं प्रोग्राम तो नहीं सुन पाया। मोहम्मद इनामुल हक मोहम्मद उस्मान जनरल नॉलेज का पूछ ले, थोड़ा आसान कोई। मोहम्मद इनामुल हक
मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान। जी आप बता दीजिए कि साल में कितने महीनों में 31 डेज होते हैं, 31 दिन होते हैं? 5 महीने में। कैसे जी? किस तरह बताइए जरा, 5 महीने कैसे हुए? जरा गौर कर लीजिए, जरा सोच लीजिए भाई। 5 नहीं, कौन सा 31 डेज कितने? 12 महीनों में से कितने महीनों के दिन 31 होते हैं, बस इतना सा पूछा है। आपका जवाब है अभी तक तो गलत है। 6 नहीं, 6 नहीं। अब इसके बाद गुंजाइश नहीं है। अब अभी नहीं बोलूंगी बस। बहुत शुक्रिया आपका भाई, बहुत शुक्रिया। 5 मेरा सही था ना यार? नहीं, वो भी गलत था। वो भी गलत था। चलो शुक्रिया बहुत बहुत। आसान पूछा था, नहीं कर पाए, शुक्रिया बहुत। कोई नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप कर पाएंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। जी नेक्स्ट कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? समैया शकील अहमद। समैया शकील। सुमैया, आपकी उम्र बहुत छोटी लग रही है। किस क्लास में है? था। जी कितनी साल मेरा? क्या पता नहीं क्या कह रही है। थोड़ा जरा सा जोर से बोले, कुछ समय तो आए हमें। जी आप कहाँ चली गई? जीके का सवाल जी यही बता दीजिए, आपके साल में कितने महीनों में 31 दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं साल में? 7। जी बहुत शुक्रिया आपका। ओके, अल्लाह हाफिज। 7 जवाब सही है। सही। अगली कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। नईम परवेज चौहान बोल रहा हूँ। जी आप बता दीजिए कि जिन लोगों ने दावत हक कबूल नहीं की तो वो अजाब से बचने के लिए कितना फिदिया देने पर तैयार हो जाएंगे? वो ये कहेंगे अल्लाह ताला से कि जो दुनिया में जितनी भी दौलत और नेमतें हैं, अगर इन सारी को डबल भी कर दिया जाए जी तो हमें बख्श दे, हमें माफ कर दे। वो ले लो हमसे और बख्श दो। हाँ वो ले लो, मुझे बख्श दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन अल्लाह ताला कहेंगे, अल्लाह ताला कहेंगे कि मरने के बाद अब कुछ नहीं हो सकता, आपका टाइम खत्म हो गया। आपको पहले मतलब जैसे आपने बताया कि जी नहीं भाई, बहुत शुक्रिया आपका भाई, बहुत शुक्रिया। अगली कॉल। जी अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी मेरा नाम यूनुस मियां अली अकबर मियां है। जी आप बता दीजिए कि आज की दुआ में कदम तो के क्या मायने हैं? कदम तो जो पहले गुनाह हो गए हैं अल्लाह ताला सबको माफ फरमा दे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। बोलिए ना। वालेकुम अस्सलाम। जी रेडियो के बाद बंद करें, खुद बोलिए। जी बंद हो गया। आपका नाम? कौसर अली नोमान। जी आप बता दीजिए कि माँ अखर तो के क्या मायने हैं? माँ अखर तो क्या मतलब है कि इंसान के मरने के बाद वो गुनाह जो उनको पता ही नहीं है और वो जारी है, उसके बाद पता भी हो सकता है, दोनों है, या पता भी हो सकता है, दोनों पहलू हो सकता है। मतलब मरने के बाद उन्होंने कोई ऐसा गुनाह किया जो उसके मरने के बाद भी जारी रहा, तो उस गुनाह से अल्लाह ताला उस गुनाह से भी, यानी जी जो बाद में किए वो भी, और ऐसे गुनाह भी उसमें शामिल है कि जो गुनाह जारिया बन जाते हैं। के बाद जी बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी प्लीज रेडियो के बाद आवाज बंद करें भाई। नाम बता दीजिए। मोहम्मद इब्राहिम राइन बोल रहा हूँ सर। मोहम्मद इब्राहिम राइन। जी आप बता दीजिए कि मुश्किलात और गमों के वक्त अल्लाह के हुजूर फरियाद क्यों जरूरी है? फिर से दोहराइए बेटा। जी मुश्किलात और गमों के वक्त, जब बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त हो तो अल्लाह के हुजूर फरियाद क्यों जरूरी है? अल्लाह इसलिए गम देता है कि मुझे याद करे। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़े तो जुमले और बात हो जाएगी बात। अल्लाह गम देता है, क्यों देता है? याद करने के लिए कि हमारी तरफ माइल हो। हाँ, कि इंसान अल्लाह की तरफ माइल हो। बिल्कुल सही है भाई। और अगर फिर भी माइल ना हो तो मसला तो वहां आके अटकता है ना भाई।
اللہ ताला फिर उससे नाराज हो जाता है, अल्लाह ताला उसको अजाब देता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्राहिम भाई। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। वेलकम जी। अगली कॉल ले लें जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आपका नाम? ये रेडियो की आवाज बंद कर दे प्लीज, ये कॉल बंद करें प्लीज। हेलो, हेलो जी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गौस बादशाह शेख है जी। क्या नाम है? गौस बादशाह शेख। जी, बादशाह शेख जी। आप बता दीजिए कि अल्लाह के यहाँ अपना मुकाम जानने के लिए क्या करना चाहिए? अल्लाह के पास अपना मुकाम जानने के लिए कैसे जान सकते हैं? किस तरह जान सकते हैं? हम खुद अपने अमल जो करते हैं ना, तो उसके वजह से हमको पता चल जाता है कि हमारे अमल के जरिए से हमको पता चलता है कि हम किस तरह के काम कर रहे हैं। वो उन कामों को देख ले तो पर अल्लाह के यहाँ वही अंजाम होगा। वही अंजाम होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ओके, अल्लाह हाफिज जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शेख महबूब बादशाह बोल रहा हूँ जी। आप बता दीजिए कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने कराहने पर एतराज करने वालों को क्या जवाब दिया था? कराहने पर एतराज करने वालों को ये जवाब दिया था अली रज़ियल्लाहु अन्हु के कि मैं अल्लाह के सामने ताकतवर बन के दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि। बहुत शुक्रिया भाई, बारकल्लाह फीकुम। अगली कॉल ले लेंगे, टाइम बहुत कम है। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, आपका नाम? फैसल जावेद मोहम्मद अख्तर जी। आप फैसल जावेद? एहसन जावेद। एहसन जी जी जी। आप बता दीजिए कि कुरान में बयान किए गए किस्सों से हम क्या इबरत ले सकते हैं? कुरान पाक में जो किस्से बयान किए गए हैं उनसे हम क्या इबरत ले सकते हैं? एहसन भाई नहीं सुना? हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई। जो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ तो जवाब कोशिश कीजिए तो। जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह करम करेगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। फुल मोहम्मद यासीन बात कर रहा हूँ जी। आप बता दीजिए कि कुरान पाक में बयान किए गए किस्सों से हम क्या इबरत ले सकते हैं? जी, इबरत ये लेना चाहिए कि अच्छे काम करने चाहिए, नेक अमल करना चाहिए। उस वाक़े में, उस किस्से में जो अच्छे पॉजिटिव पहलू हैं उनको अपना लें, उस तरह के काम करें, और जो मनफी चीजें हैं उनसे अपने आप को बचा लें, उससे बच जाए, उससे रुक जाए। बहुत शुक्रिया फूल मोहम्मद। ओके, अल्लाह हाफिज जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है अब्दुल वासिक अमजद मियां जी। अब्दुल वासिक अमजद मियां। कौन से मियां? अमजद मियां। अमजद मियां जी जी। आप बता दीजिए कि जिन लोगों ने दावत हक कबूल नहीं की वो अजाब से बचने के लिए कितना फिदिया देने पर तैयार हो जाएंगे? जी, वो बोले हैं जे हमारा जितना जायदाद है, सब कुछ है, इसका डबल ले लो। पूरी दुनिया की सारी नेमतें डबल। जी, पूरा डबल ले लो और मुझे ये इसके बदले में मुझे ये माफ कर दो और मुझे ये जन्नत दे दो। ठीक, बहुत शुक्रिया। लेकिन नहीं हो सकेगा उस वक्त। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल वासिक जी। अगली कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी, मेरा नाम अकरम वहीद अहमद है जी। आप बता दीजिए। जनरल नॉलेज से पूछ लो। जनरल नॉलेज से जी। आप बता दीजिए कि इंसान के जिस्म में कितनी हड्डियां होती हैं? जी, 206 हड्डियां जी। 206 हड्डियां। इसकी तफसील जानते हैं भाई कि एक्चुअली जब इंसान बालिग हो जाता है उसमें 206 होती हैं, लेकिन जब बच्चा होता है तो उसमें 300 होती हैं, 300 के लगभग या उससे ज्यादा, थोड़ी ज्यादा ही। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
ओके, अल्लाह हाफिज। आखिरी कॉल ले ले जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? जी मैं शेख हजरत अली। शेख हजरत अली साहब, प्लीज जरा मशीन से बाहर आ जाए। मशीन शायद लाइव हो रही कोई वहाँ पे, पता नहीं। जी जी, आप बता दीजिए। बंद है। जी आप बता दीजिए कि मुश्किलात और गमों के वक्त अल्लाह के हुजूर फरियाद क्यों जरूरी है? ये फरियाद इसलिए जरूरी है कि मुश्किलों के वक्त अल्लाह मुश्किल जी जी मैं सुना था यार, जब मुश्किलात आती हैं तो इंसान का दिल क्या करता है, वो क्या करे? जब प्रॉब्लम हो जाता है, जब मुश्किल आ जाती है, कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है, तो इंसान क्या करता है फिर? वो अब्बा जी को, अम्मी को याद करता है या अल्लाह को याद करता है? घबरा जाता है, लेकिन अल्लाह को याद करना चाहिए। जी हाँ, अच्छा, अल्लाह को याद करना चाहिए। अल्लाह को याद करना चाहिए। शेख साहब, हमारे पास नंबर है 30, इनमें से कोई 2 नंबर बता दें आप। जी, एक नंबर 5 और नंबर 30। नंबर 5 और नंबर 30 जी 30। अच्छा, आप 5 नंबर से थोड़े फासले पर थे, आप 7 नंबर पे थे, तो ये कॉल बंद कर दें। ओके जी, बारकल्लाह फीकुम जी। अल्लाह हाफिज। 5 नंबर पे हैं अकरम वहीद अहमद। अकरम वहीद अहमद आज से पहली दफा आए हैं और माशाल्लाह नाम ले गए हैं, मबरूक। और 30 नंबर पे हैं अब्दुल वासिक अमजद मियाँ। अब्दुल वासिक अमजद मियाँ और अकरम वहीद अहमद, आप दोनों से गुजारिश है कि अपने अपने आईडी कार्ड की कॉपी और मोबाइल नंबर हमें ईमेल के जरिए साल फरमाइए, ramadanquiz@urduradio.qa। और अब डॉक्टर फौजिया शफीक और सैफुर रहमान को कल तक के लिए इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।